بات کریں گے اس لنگڑی لولی حکومت کی جس نے آج آصف علی زرداری کو دوسری بار صدر منتخب کر لیا۔ لیکن بات کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے وہی دوستانہ مشورہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ حکمران اتحاد جو کہنے کو تو حکمران اتحاد ہے، لیکن اصل میں تو یہ جو ہے اب جی ایچ کیو کے اس خفیہ لشکر کا حصہ بن چکا ہے جو کہ وردی پہنے بغیر جرنیلی مفاد کے لیے دن رات کام میں مصروف رہتا ہے۔ اس خفیہ لشکر کے مجاہدین ہر شعبے میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، شو بزنس ہے، دینی تجارت ہے، سیاست ہے، تعلیم ہے، یو نیم اٹ۔ انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جہاں پر ان کے وہ جو بغیر وردی والے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور اصل ان کی جو طاقت ہے وہی لشکر ہے۔ تو اب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی لشکر کا حصہ بن گئے۔ یہ بھی بظاہر آپ کو کوئی مسلم لیگ چین کا نظر آ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے، کوئی ایم کیو ایم کا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اب سیاستدانوں کے بھیس میں انہی کے جو ہیں مجاہدین ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں میں پہلے بھی ان کے مجاہدین جو تھے ان کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی، لیکن یہ ذرا چھپ چھپا کے کام کرتے تھے، اتنی اعلانیہ جو ہے ان جرنیلوں کی حمایت نہیں کرتے تھے جو کہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ اور مسلم لیگ نون میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور ان کی قیادت ایک عرصے سے جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس تھی۔ تو اب چونکہ پارٹی بھی شہباز شریف کے ہاتھ میں، تو ظاہر ہے یہ گروپ جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی زرداری اس کی بھی یہی صورتحال ہے، اور ایم کیو ایم تو خیر مکمل طور پر جو ہے انہی جرنیلی مجاہدین سے فلی لوڈڈ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں یو ٹرن لینے میں آسانی رہتی ہے، جیسے ہی انہیں اوپر سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ سیاسی جوڑ توڑ کر لیتے ہیں، ذرا بھی جو ہے وہ رجسٹ نہیں کرتے۔ یہ جو نئی نئی جماعتیں بنی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی اور یا وہ پہلے والی چودھری برادران کی مسلم لیگ کاف، یہ بھی اسی جو ہے گروپ کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ آج انہی جماعتوں کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی مدد سے آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر منتخب ہوا، اور وہ بھی دوسری بار۔ یہ بھی ایک منفرد جو ہے اعزاز کہہ لیں آپ اس کو، جو اس سے پہلے کسی اور عوامی سو کالڈ عوامی نمائندے کو نہیں ملا۔ ایک ہے اور اعزاز اس اتحادی حکومت کے پاس، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ایسی حکومت ہے جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی 2 بار وزیر اعظم بنا ہے، اور صدر جو ہے وہ بھی دوسری اننگ شروع کرنے والا ہے۔ اب اپنے یہ جو کارنامے ان پر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما بڑے خوش ہیں۔ بلاول کا البتہ پتہ نہیں کہ اس کے تاثرات کیا ہیں، کیونکہ اس کی جو سیاسی حکمت عملی تھی اس کو آصف علی زرداری نے ایک نہیں کم از کم 2 بار جرنیلی بوٹ کے تلے کچل دیا۔ بلاول نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کی مخالفت کی، لیکن آصف زرداری نے وہی کیا جو کہ جی ایچ کیو والوں نے کہا تھا۔ اسی طرح بلاول نے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے جس رہنما کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کہا تو وہ بھی انکار ہو گیا، اور یہاں بھی آصف علی زرداری سب پر بھاری ہو گیا، اور اس نے جی ایچ کیو کا جو نمائندہ تھا جو حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور جہاں تک ان دونوں پارٹیوں کے ووٹرز کا تعلق ہے وہ خوش تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ جو خوشی ہے اس وقت ختم ہو جائے گی جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے رہنما اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کام کیا کر رہے ہیں ان منصوبوں پر جن سے پارٹی کے ورکرز یا پاکستان کے عوام کے بجائے فائدہ صرف اور صرف ان کا ہوگا جنہوں نے ایک کو وزیر اعظم اور ایک کو صدر بنوا ہے دوسری بار۔ مجھے ان کارکنوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے سے خوشی نہیں ہو رہی، لیکن مجھے نہ ان سے لفافے لینے ہیں اور نہ ووٹ، اس لیے میں تو جو نظر آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملک پر ایک ایسا مسکین مظلوم وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت میں آیا ہے جو اپنے ماتحت جو ہوتا ہے آرمی چیف، اس کے استقبال کے لیے اپنے دفتر سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ اتنا بے اختیار ہے بیچارہ کہ یہ اپنی جو اس نے کابینہ بنانی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ اب اپنے گھر کا مینیو تو یہ منتخب کر سکتا ہے کہ یہ میں آج دال کھانی ہے یا میں گوشت کھانا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ کابینہ میں جتنی اہم وزارتیں، کیونکہ بہت ساری تو فلر ہوتی ہیں نا کہ جی اس کو صحت کی دے دو، اس کو تعلیم کی دے دو، ان کی کوئی اہمیت نہیں پاکستان کے ان سیاستدانوں اور اصلی حکمرانوں کی نظر میں۔ ان کے لیے اہمیت ہے وزارت خزانہ جتھوں مال آنا ہے، وزارت داخلہ جس سے لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے عوام کو بھی اور ان جماعتوں کو بھی، اور اس کے بعد وزارت خارجہ کہ باہر سے ڈالر کیسے لینے ہیں اور کن ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اور کن سے بگاڑنے۔
تو یہ تینوں وزارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جرنیل ایک عرصے سے اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا بس نہیں چلتا۔ تو اس بار جو ہے انہوں نے یہ ایسا وزیر اعظم لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ ساری اہم وزارتیں جو ہیں ان پر ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہ عوام کی بجائے جی ایچ کیو کو جواب دیں، اور یہ لوگ ڈائریکٹ منتخب بھی نہیں ہوئے۔ مزے کی بات یہ حال ہی میں پنجاب کی نگرانی سے جو فارغ ہونے والا محسن نقوی ہے، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا منہ بولا بیٹا ہے۔ تو یہ جو طفل زرداری ہے، اب یہ اپنا جو اس کا جرنیلی محسن ہے عاصم منیر، اس کی مہربانی سے سینیٹر بننے والا ہے، اور سینیٹر کیس بنے گا یہ مسلم لیگ نون کے کوٹے پر، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب سے منتخب ہوگا، اور یہ مسلم لیگ نون شین یہ اس کو ووٹ ڈالے گی تبھی بنے گا نا۔ اب ظاہر ہے عاصم منیر اس کو ووٹ تو نہیں ڈال سکتا کہ وہ اپنی کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کر یہ اعلان کر دے جی آج سے جو ہے محسن نقوی جو ہے وہ ایک پاکستان کا سینیٹر بھی بن جائے گا۔ تو اس لیے انہی سے یہ کام کروایا جائے گا، اور پھر جب یہ سینیٹر منتخب ہوگا تو اس سے پہلے اس کے لیے وزارت داخلہ جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ پچھلی نگران حکومت میں بھی انہی کے بندے کے پاس تھی، سرفراز بگٹی کے پاس، اب وہ ادھر آ گئی ہے۔ تو چوپڑیاں تے دو دو آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو اس فارمولے کے تحت جنرل عاصم منیر نے اسی محسن نقوی کو پی سی بی جو ہے اس کا چیئرمین پہلے سے لگا دیا۔ تو یہ بندہ بیک وقت ہمارا وزیر داخلہ بھی ہوگا اور جو پی سی بی کا چیئرمین بھی ہوگا۔ ابھی چونکہ جنرل عاصم منیر کی جو ملازمت ہے اس میں بڑے سال باقی ہیں، تو مجھے تو یہ امید ہے کہ یہ جو محسن نقوی ہے یہ ترقی کرتے کرتے جو ہے سیاست دانوں کا 3 یا 4 سٹار جرنیل جو ہے وہ بھی بن جائے گا۔ آپ اس کو کسی اور بڑے عہدے پر بھی یقیناً دیکھیں گے۔ ایک اور اہم وزارت خزانے والی، تو شہباز شریف کی حکومت نے یہ وزارت جو ہے وہ بھی اسی معاہدے کے تحت جی ایچ کیو کے حوالے کر دی، اور معاہدہ وہی ہے کہ بھائی ایک باری فیر شہباز شریف، تو اسی معاہدے کے تحت اس کو وزیر اعظم والی کرسی ملی۔ تو اب جو ہے اس کے بدلے میں وزارت خزانہ جو ان کے پاس جا رہی، ایک بندہ کسی بینک سے لایا جا رہا ہے، اور بینکر جو ہے اس کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا۔ یہ وزارت خزانہ جو ہے وہ جرنیلوں کی فرمائش پر ان کو دے دی گئی ہے، اور جب ان کے پاس ہوگی تو پھر اور ایسے لوگ ہوں گے جو کہ فرمائشی لسٹ کے ہوں گے، تو وہ تو پھر جو بھی کام کریں گے اس میں عوام کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ پہلی ترجیح جو ہے وہ ان جرنیلوں کی اور فوجی مفاد کی ہوگی، اور عوام کا حال مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار بھی اس فقیر والا ہوگا جسے گھر والے جب اپنا پیٹ بھر جاتا ہے تو جو بچا کھچا ہوتا ہے سالن وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ بچے تو پھر کہتے ہیں بابا جی معاف کرو کل آنا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ عوام کی نظر آ رہی ہے مجھے۔ اسی طرح وزارت خارجہ جو ہے وہ کہنے کو مسلم لیگ کے اسحاق ڈار صاحب کے پاس جا رہی ہے، جو کہ بیچارے وزارت خزانہ نہ ملنے پر بڑے مایوس ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنے بددل ہیں تو زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ بس ایک وہ کہتے ہیں نا نمائشی طور پر وزارت خارجہ والا قلم دان جو ہے وہ سنبھالیں گے، عملاً وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس وزارت خارجہ میں بھی انہوں نے جرنیلی فرشتے جو ہیں وہ بطور مشیر پہلے سے تعینات کر دی، تاکہ اگر اسحاق ڈار کے اندر کسی وقت یہ وزارت وزیر خارجہ جاگ جائے اور اونچی پرواز کرنے لگے تو پھر یہ جو فرشتے بٹھائے نا وہ اس کو کنٹرول کر لیں۔ آن ٹاپ آف اٹ ایک سپر کابینہ جو وہ پہلے سے بن چکی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو گئے کہ بنا تھا ادارہ ایس آئی ایف سی، تو وہ جو سپر کابینہ وہ یہ ایس آئی ایف سی، اور اس کابینہ کا کنٹرول بھی جی ایچ کیو والوں کے پاس ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے پاس۔ اور جب اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کی ایپکس کمیٹی کا، تو اس میں کہنے کو جو صدارت کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں نگران وزیر اعظم اس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس میں آرمی چیف جو ہوتا ہے ہمارے جنرل عاصم منیر، یہ کسی چھوٹے موٹے 2 سٹار 3 سٹار جرنیل کو نہیں بھیجتے، خود شامل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آرمی چیف اجلاس میں موجود ہو تو صاحب صدر کی کیا حیثیت ہوگی؟ بیچارہ صاحب صدر تو ظاہر ہے پھر وہ نام کا ہی صاحب صدر ہوتا ہے۔ اب جب اس کو لانے والا، اس کو سلیکٹ کرنے والا بندہ وہاں موجود ہو تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ہماری ایپکس کونسل اور یہ جو ایس آئی ایف سی انہوں نے بنائی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے ملک کی معاشی جو ہے بحالی کرنی ہے، ہر کام انہوں نے کرنا ہے۔ اور یہ پچھلا جو ان کا اجلاس ہوا تھا اس میں آرمی چیف نے کہا کہ بھئی ملک کی جو معاشی بحالی ہے اس کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے، اور پاک فوج جو ہے اس میں پوری جو ہے پورا تعاون کرے گی۔ تب آپ سوچیں کہ جب یہ جو ہماری اقتصادی بحالی والا کام فوج کے تعاون سے ہوگا تو پھر یہ حکومت جو ہے کیا ڈگڈگی بجانے کے لیے آئے گی؟ اوپر سے انہوں نے ساری وزارتیں بھی خاص جو ان کو دے دی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان جیسا اہم صوبہ
وہ پہلے سے ہی جی ایچ کیو کا نمائندہ ہے، اس کو دے دیا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی جو ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ، اس کو بظاہر تو آصف علی زرداری جو ہے اس نے نامزد کیا، لیکن یہ فرمائش بھی ایسے لوگوں کی طرف سے آئی تھی جنہیں ناراض کر کے یہ جو صدارت کھپے والا مشن تھا یہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد اب یہ جو شہباز شریف ہے اور آصف علی زرداری، ان دونوں نے جی ایچ کیو والوں سے سمجھوتے کر کے عہدے لیے ہیں۔ ایک نے اپنی کابینہ میں اہم وزارتیں جو ہیں وہ وردی والوں کے جو نمائندے ان کو دینے کی حامی بھر لی ہے، اور آصف علی زرداری نے اپنے ورکرز اور اپنے برخوردار کی مرضی کے خلاف نہ صرف مرکز میں مسلم لیگ شین کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ بلوچستان میں بھی اپنی پارٹی کے بندے کو نظر انداز کر کے وزارت اعلیٰ سرفراز بگٹی کو دے دی، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے مرکز میں نگران وزیر داخلہ تھا، اور وہ بھی جرنیلی کوٹے پر۔ یہاں پر اس نے وہ اچھی خدمات انجام دی ہیں جس کی وجہ سے اسے وہ بلوچستان میں لے گئے۔ اب اتنے سمجھوتے کرنے والی جماعتیں جو ہیں جب حکومت میں آتی ہیں تو ایسی حکومت پہلے دن سے ہی کمزور ہوتی ہے، اور ویسے بھی انفرادی طور پر بھی یہ جماعتیں جو ہے کمزور ہیں، ان کے پاس قومی اسمبلی میں واضح اکثریت نہیں ہے، اور پھر انہوں نے جو اتحادی حکومت بنائی ہے وہ بھی اسی لیے کمزور ہے کہ اس میں ان کی مرضی اس طرح کی شامل نہیں تھی، خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کی۔ تو یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک جبری شادی ہے، جو کہ سیاسی مفادات، بلکہ سیاسی مفادات نہیں، زرداری مفادات اور جرنیلی مفادات کے تحت ہوئی ہے، اور ایسی جبری شادی جو تھی وہ کبھی زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔